حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے، اے میرے سچے غلاموں، میری عبادت کر کے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے مزے لوٹو۔ جو انسان خدا کی عبادت کرتا ہے اسے خدا کی بہت سی نعمتیں ملتی ہیں۔ سیدنا حضرت علی نے فرمایا، جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح دل سے عبادت کرنے کا یعنی اپنی اطاعت کا شوق الہام فرماتا ہے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل اور اعلیٰ لوگ وہ ہیں جو خدا کی عبادت، غلامی اور اطاعت سے عشق کرتے ہیں اور اس کو گلے لگاتے ہیں، پھر جسم کے اعضاء سے خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور خدا کی محبت کو دل میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد پھر وہ پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا میں تنگی میں زندگی گزارتے ہیں یا آسانی میں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عبادت کرنا اصل کامیابی ہے۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے اولاد آدم، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو بے پرواہی اور خوشی سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق و دولت سے بھر دوں گا۔ مجھے یاد نہ کر کے مجھ سے دور نہ ہو، ورنہ تیرے دل کو فقر و فاقوں سے اور تیرے دونوں ہاتھوں کو کام کی مشقتوں سے بھر دوں گا۔ تورات میں ہے کہ اے آدم کی اولاد، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے دل کو اپنے نور سے مالا مال کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے دل کو دنیا کے کاموں اور فکروں سے بھر دوں گا، پھر تیرے فاقوں اور پریشانیوں کا علاج بھی نہ کروں گا اور تجھے تیری روزی کے تلاش کے حوالے کر دوں گا کہ مارا مارا پھرتا رہے۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ ہر نعمت کو جو خدا نے اس کو عطا کی ہے اپنا مال نہ سمجھے بلکہ صرف خدا کی عطا سمجھے، کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس لیے ہر نعمت کو خدا کی ملکیت سمجھ کر اس طرح استعمال کرے جس طرح خدا نے اس کو استعمال کرنے اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جو خدا نے فرض کیا ہے اس کو بجا لائے اور جسے خدا نے منع کیا ہے اسے ترک کر دے۔ معراج کے موقع پر خدا نے فرمایا، بندہ عابد اس وقت بنتا ہے جب اس میں یہ 7 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی جو اسے حرام باتوں سے روک دے۔ نمبر 2، ایسی خاموشی جو اسے بیکار بے فائدہ کاموں سے بچا لے۔ نمبر 3، خدا کا ایسا خوف جو اس کو رلائے اور دن بدن بڑھتا چلا جائے۔ نمبر 4، خدا سے اس قدر شرمانا کہ اکیلے میں بھی خدا سے شرم آئے۔ نمبر 5، اتنا کم کھانا جو اس کے لیے ضروری ہو۔ نمبر 6، کیونکہ میں خدا دنیا کو پسند نہیں کرتا، صرف اس لیے تو بھی دنیا کو پسند نہ کر۔ نمبر 7، کیونکہ میں خدا نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی ان کو پسند کر۔ حضرت علی نے فرمایا، عبادت مستقل کرتے رہنا انسان کی کامیابی کی واضح دلیل ہے۔ جو انسان خدا کی عبادات ہمیشہ کرتا ہے اس انسان کو ہر مقام پر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ خدا کی عبادت تنہائی میں کیا کرو، کیونکہ اس میں ریا نہیں ہوتی، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ یہ عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ سیدنا حضرت علی نے فرمایا، اکیلے میں عبادت کرنا فائدے حاصل کرنے کے خزانے ہیں، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرنے سے جس قدر خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے اور کسی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔